ساری NGOs پاکستان میں ایسی ہیں سود لیتی ہیں آپ کے صدقات سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے صدقات دے کے بھی اپنی تکلیفیں دور نہیں کی، وہ سٹل اسی جگہ کھڑی ہیں۔ ہماری صحبت میں بیٹھتے ہو تو ایمان کامل ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، احترام انسانیت پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اٹھ کے جاتے ہو تو یہ ساری کیفیات گھٹنے لگتی ہیں۔ جس حالت میں تم یہاں ہوتے ہو میرے پاس، اگر یہی حالت جب تم یہاں سے جاؤ تو تم پر قائم رہے، اللہ تمہیں وہ شان عطا کر دے کہ آسمان دنیا سے فرشتے تمہارے دیدار کے لیے تمہارے گھروں میں نازل ہو جایا کریں۔ حضرت قتادہ نے جا کے دوبارہ جنگ کی، قتال کیا، پلٹ کے جنگ ختم ہوئی، واپس آئے۔ وہ جو آنکھ رسول اللہ نے پکڑ کے لگائی ہے نا، وہ جو پیدائشی آنکھ مجھے ملی ہے نا دوسری، وہ بعض اوقات دکھتی ہے، جسے رسول اللہ نے درست کر دی ہے، وہ اس میں کبھی درد ہوا ہی نہیں مجھے معلوم۔ دولت ہونا بری بات نہیں، دولت کی ہرس اور لالچ ہونا بری بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بیماریوں کا علاج کرو اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے، آنے والی آفتوں کو اپنے سے دور کرو اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے۔ جو انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے یہ صدقہ ہے، اور آج کے دور میں ماشاءاللہ امت کے بہت سارے افراد بہت زیادہ تعداد میں صدقہ دیتے ہیں، لیکن ایسے ہر آدمی کو نہیں دے دینا چاہیے۔ آقا فرما رہے ہیں تمہارا مال ہے، تم نے محنت سے کمایا ہے، حلال ذرائع سے کمایا ہے، جب دینے لگو تو خیال کرنا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، جب تمہارا مال کسی کے حلق سے لقمہ بن کے نیچے اترنے لگے تو معیار یہ رکھنا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے نافرمان نہ ہو۔ جن کو تم مال دے رہے ہو وہ سرکش نہ ہو، وہ باغی نہ ہو۔ آج بہت ساری NGOs ایسی ہیں کہ جن کو ہم فنڈ دیتے ہیں، جن کو ہم صدقات دیتے ہیں، وہ ہمارا مال لے کے بینکوں میں رکھتے ہیں اور بینکوں سے پھر لاکھوں روپیہ سود کی مد میں لیتے ہیں۔ آپ کی اور میری جیب سے 10 روپے نکلے، وہ کسی NGO کے پاس گئے اور انہوں نے آگے اسے بینک میں رکھا اور اس سے سود لیا اور پھر اسے نظام چلایا۔ اچھا اولاً تو آقا فرما رہے ہیں کہ مال بھی پاک ہو، بلکہ پوچھا گیا یا رسول اللہ حرام مال اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے قبول ہو جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا قبول ہونا تو اور بات ہے، جو صدقہ کے طور پہ پیش کیا جائے اور ہو حرام تو فرمایا اس نظریے کے ساتھ پیش کرنا اللہ کے دین سے بغاوت کرنا ہے۔ جانتا ہے کہ بندہ یہ لوٹا ہوا مال ہے، یہ چوری کا مال ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، اور وہ کہتا ہے میں صدقہ دے رہا ہوں۔ دیکھو ایک ہے کسی کو دے دینا، یہ اور بات ہے، ایک ہے اسے صدقہ کہہ کے دینا کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں۔ ایک چپ کر کے دے دیا کسی کو، یار میں اپنے سے بھائی میں نہیں کھانا چاہتا، کسی نے جا کے دے دیو، سٹ دیو روڈ دیو تے کو لے جائے چوک کے، یہ اور بات ہے۔ حرام کا مال ہے اور وہ دے رہا ہے صدقہ کہہ کے، اور صدقہ عبادت ہے، اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے یہ عبادت ہے۔ تو فرمایا جو بندہ اس طرح لقمہ حرام وہ صدقہ کہہ کے دے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے دین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اب میں اور آپ جب صدقات کریں تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں بھئی دینا ہم نے اپنے پلے سے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی ہے، لیکن دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دیندار نہیں ہوگا، اور جیسے میں نے بیان کیا کہ بہت ساری NGOs پاکستان میں ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ سود لیتی ہیں آپ کے صدقات سے، اور سود تو سیدھی سیدھی اللہ سے جنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے صدقات دے کے بھی اپنی تکلیفیں دور نہیں کی، وہ سٹل اسی جگہ کھڑی ہیں۔ ہم نے صدقات دے کے باطل نظام کو مزید مضبوط کر دیا، اللہ کے انکار کے نظام کو مزید طاقت اور قوت بخش دی، صدقہ دے کے مال جو ان کے حوالے کر دیا۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا سنو لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، جب بیٹھنا ہو مومن آدمی کے پاس بیٹھنا، جب اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینے لگو تو کسی نیک آدمی کو کھلانا۔ ایک اور لطیف بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی، میں عرض کرتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جو سرکش ہے، باغی ہے، بے نمازی ہے، جب وہ کھائے گا تو ظاہر ہے کہ جو اس کی طبیعت کی مزاج ہے وہ اسی طرف لگائے گا، اور جو نمازی ہوگا پرہیزگار ہوگا آپ کے دیے ہوئے لقمے سے وہ طاقت حاصل کر کے جب عبادت کرے گا، صدقہ دینے کا ثواب علیحدہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، فرمایا جس کی ذات دوسرے کے لیے نیکی کا سبب بن جائے، جتنا اجر اللہ نیکی کرنے والوں کو عطا کرتا ہے ان کا کم کیے بغیر اللہ اتنا ہی اسے بھی دیتا ہے جس کی ذات اس کے لیے نیکی کرنے کا سبب بنی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی متقی آدمی کو کھانا کھلا دیا، کسی نیک آدمی کو کھانا کھلا دیا، اس سے جو طاقت بنی، اس نے رات نماز تہجد ادا کی، نماز فجر ادا کی، تلاوت قرآن کی، آپ کا صدقہ دینا الگ اجر، اور اس کے سبب جو وہ عبادت کر رہا ہے اور اس کی جسمانی قوت مدافعت جو بڑی ہے، وہ جو عبادت کر رہا ہے اس کا ثواب آپ کے لیے علیحدہ۔
یہ ہے آقا علیہ السلام کا دین حق اور دین اسلام جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھو۔ آگے ایک حدیث مبارکہ جو میں پچھلے جمعہ بھی آپ کو سنانا چاہتا تھا رہ گئی۔ مجلس اور صحبت اور سنگت کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی کیفیت کو خود آقا علیہ السلام نے یوں بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم صحابہ کرام حضور کی مجلس مبارکہ میں حاضر تھے اور ہم نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ دیکھو آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، آپ کوئی چیز چھپاتے نہیں ان سے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب مجھے اتنا درد ہے، اتنی تکلیف ہے، فلاں فلاں زمانے میں تو تھا اب نہیں ہے۔ جو کیفیت ہوتی ہے ایز اٹ از A to Z آپ بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ صرف رسول اللہ کے غلام تھے بلکہ اپنے باطن کی صفائی کے لیے انتظام بھی حضور کی بارگاہ سے کرتے تھے۔ جسمانی علاج بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے، روحانی علاج بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ اور آپ ایک لطیف بات میرے ذہن میں آگی، میرا دل چاہ رہا آپ کو سناؤں۔ آپ سیرت رسول کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو حضور کے زمانے میں کوئی حکیم میسر نہیں آئے گا۔ حضور کے زمانے میں کوئی حکیم نہیں تھا، نبی پاک کے دور میں کوئی طبیب اور ڈاکٹر نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں کو کسی طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم کو اور ہسپتال اور کسی کلینک کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جسمانی تکلیف پہنچتی وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے حل ہو جاتی، روحانی تکلیف پہنچتی اس کا ازالہ بھی سرکار کی بارگاہ سے ہو جاتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ نکل گئی، آنکھ ڈیلا ہاتھ پہ رکھا ہوا، دوران جنگ کوئی چیز لگی، آنکھ باہر آ گئی۔ اب وہ ایک تنی سی ہے جس کے ساتھ آنکھ لٹکی ہوئی ہے، یوں ہاتھ پہ رکھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آقا آنکھ نکل گئی۔ آقا علیہ السلام نے آنکھ پکڑی، لوہا پہ دان لگایا، پکڑ کے رکھی، واپس آنکھ جڑ گئی۔ عجیب بات ہے، عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، کتنے دن تک بندے کو کہتے ہیں آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے، حضور نے کوئی بیڈ ریسٹ نہیں بتایا۔ غور کرو نا یار، تم کس عظمت والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کوئی بیڈ ریسٹ نہیں، آنکھ لگائی، کہا جاؤ جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جنگ لڑو، تلوار چلاؤ۔ حضرت قتادہ نے جا کے دوبارہ جنگ کی، جہاد میں اترے، قتال کیا، پلٹ کے جنگ ختم ہوئی، واپس آئے۔ کسی نے پوچھا وہ آپ سنا ہے آپ کی آنکھ نکل گئی تھی، کیا کیفیت ہے؟ درد وغیرہ ان کا چھوڑو، وہ جو آنکھ رسول اللہ نے پکڑ کے لگائی ہے نا، وہ جو پیدائشی آنکھ مجھے ملی ہے نا دوسری، وہ بعض اوقات دکھتی ہے، جسے رسول اللہ نے درست کر دی ہے، وہ اس میں کبھی درد ہوا ہی نہیں مجھے معلوم۔ میں اور آپ ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں کوئی طبیب، ڈاکٹر، حکیم شکیم کچھ نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، لقد کان لکم، دیکھو یار آپ کو چیز تیار کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ 100% جو میں نے چیز تیار کی ہے اپنے مقاصد پہ پورا اترتی ہے، پھر آپ چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا انسانوں کو، سنو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا ساری مخلوق بڑی شان والی ہے لیکن ساری مخلوق میں سے ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر انسان شرف والا ہے، لیکن سنو شرافتیں ساری میرے محبوب کی بارگاہ سے چلتی ہیں۔ میرے محبوب کی ذات تمہارے لیے اسوہ کاملہ ہے، یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہا میرے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ ما لنا، عجیب کیفیت ہے جس کا ہم شکار ہیں، جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ کیفیت ہوتی کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں اذا کننا عندک، یا رسول اللہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس ہوتے ہیں، رقت قلوبنا، ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ہم رحم دل محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، مہربان دل محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ وَزَہِدْنَا فِي الدُّنْيَا، جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبت محسوس کرتے ہیں۔ دیکھو دولت ہونا کوئی بری بات نہیں، دولت کی لالچ ہونا بری بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس جو وراثت آپ کے بعد تقسیم کی گئی اس میں سونا اتنا زیادہ تھا کہ جو کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کے آپ کے بچوں میں تقسیم کیا گیا۔ دولت ہونا کوئی بری بات نہیں، دولت کا لالچ اور ہرس ہونا بری بات ہے۔ حضور کی بارگاہ میں 70,000 درہم سونے کے سکے پیش کیے گئے۔ ظہر کا وقت تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام بانٹنے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں نماز عصر تک میرے آقا سارے کے سارے سونے کے سکے بانٹ کے اٹھ گئے۔ دولت تھی، دولت کی لالچ نہیں تھی۔ دولت ہونا بری بات نہیں، دولت کی ہرس اور لالچ ہونا بری بات ہے۔ کہا جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بے رغبت محسوس کرتے ہیں دنیا سے،
وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ۔ حضور جب آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اہل آخرت میں سے ہیں، ہم آخرت والوں میں سے ہیں، یعنی ہمارے اندر طلب ہوتی ہے آخرت کی، دنیا کی طلب نہیں ہوتی۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، اور یا رسول اللہ آقا جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں، آپ کی صحبت سے اٹھ کے جاتے ہیں، فَنَنْسَا أَهْلِنَا، جب آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو حضور ہمارے کیفیات بدلنے لگ جاتی ہیں، ہم اپنے آل اولاد میں، بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں، اہل خانہ میں گھل مل جاتے ہیں۔ وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكَرْنَا أَنفُسَنَا، اور جب جا کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے ملتے ہیں تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں، وہ جو کیفیات باطنی، کیفیات ایمان، وہ جو روحانیت، وہ جو سکون، اطمینان، سکینت آپ کی مجلس میں بیٹھ کے ہمیں میسر ہوتی ہے، جب ہم اپنے بچوں میں جاتے ہیں تو وہ کیفیات ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، وہ روٹ جاتی ہیں، وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کون عرض کر رہا ہے؟ صحابہ حضور کی خدمت اقدس میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، دل مومن ہوتا ہے، جب فراق آتا ہے آپ کی اور ہمارے درمیان، جدائی ہوتی ہے، ہم گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے دل بدل جاتے ہیں، دنیا کی رغبت آنے لگتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک، فرمایا یہی تو بات ہے، ہماری صحبت میں بیٹھتے ہو تو ایمان کامل ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، احترام انسانیت پیدا ہو جاتا ہے، جب اٹھ کے جاتے ہو تو یہ ساری کیفیات گھٹنے لگتی ہیں۔ کہا سنو، اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے رسول کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس حالت میں تم یہاں ہوتے ہو میرے پاس، اگر یہی حالت جب تم یہاں سے جاؤ تو تم پر قائم رہے، تو فرمایا سنو، لَزَارَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ تمہیں وہ شان عطا کر دے کہ آسمان دنیا سے فرشتے تمہارے دیدار کے لیے تمہارے گھروں میں نازل ہو جایا کریں، فرشتے آ جائے تمہاری زیارت کے لیے، تمہارے دیدار کے لیے، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں پھر بھی دل نرم ہے، گھروں میں آ گئے ہیں پھر بھی دل نرم ہے۔ میرے عزیزان گرامی، گویا صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو ان کی ایمان کی کیفیات اور ہوتی تھی، جب اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تو ایمان کی کیفیات اور ہو جاتی، اور میں اور آپ خود اندازہ کریں۔ اور اس پہ ایک بڑی سادہ سی مثال لے کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آج میں نے جلدی آ جانا تھا، وہ میری نا بانوں رونے لگ گئی، وہ میں ایسے بے بس ہو گیا، تو وہ پھر مجھ سے آیا نہیں گیا جلدی، ورنہ میں نے جلدی آ جانا تھا، بہت ساری حدیث میں نے اور بیان کرنی تھی۔ آپ اس لمحے خود فیصلہ کریں، میں آپ پہ سوال چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ کا دل کرے تو جواب دینا، جو کیفیات ایمان اس وقت آپ کو یہاں موجود ہیں، کیا آپ کی دکان پہ بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں؟ جو کیفیات روحانیت آپ کو اس وقت اللہ کے گھر مسجد میں موجود ہے، میسر ہے، کیا آپ کو آپ کے گھر میں بھی نصیب ہوتی ہے؟ بولو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت ہمارا اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے یہ بڑا فائدہ مند وقت ہے، اور جو کام ہم دنیا کے لیے کاموں میں گزارتے ہیں اگرچہ وہ حلال ہے، عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے، لیکن اس میں وہ لطافت اور روحانیت اور سکون نہیں جو اس کام میں ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان عصر کی نماز تک اپنے معمولات کو، کاروبار سموٹ کے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ بس میرے عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو سمیٹوں اس بات پہ، تھوڑا غور کریں روزمرہ کی بنیاد پہ اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنا احتساب کریں۔ دیکھیں آج درود پاک کتنا پڑھا ہے، استغفار کتنا کیا ہے، آج صدقہ کتنا کیا ہے۔ اگر آپ کو آج صدقہ بھی نصیب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا بھی نصیب ہو گیا، اور رسول اللہ کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنا بھی نصیب ہو گیا، تو گویا آپ کامیاب انسان ہیں۔ اور اگر ان تینوں چیزوں سے، یعنی صدقہ بھی نہیں دیا آپ نے، استغفار بھی نہیں کیا، درود پاک بھی نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب ہے آپ ناکام انسان ہیں۔ اب اس ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کامیابی کے ٹریک پہ رہنا ہے یا ناکامی کے ٹریک پہ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں آپ کے لیے واضح فرما دی ہیں۔